ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام تعریفیں اور ذات اقدس کی جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ان گنت درود و سلام اور سستی پہ جس کے لیے یہ پوری کائنات سجائی گئی۔ کچھ کہنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک بار سب کو بہنیں مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ میں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر محمد شفیق انجم صاحب، ان کا سٹاف، اہل حلقہ، جو دوست ہمارے یہاں بہنیں، مائیں، بیٹیاں موجود ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہ عزت بخشی کہ ہم آج آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں۔ کہنے کو باتیں ہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ سننے کے لیے ہوتی ہیں اور سنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے اسکول میں پہلی دفعہ انٹر ہوا ہوں، ان کا یہ پروگرام دیکھا اور یقیناً بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ بچوں کو اتنی اچھی تربیت جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا اپنا جو انداز ہے، جو ان کی اپنی شخصیت ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ ہمیں وہ اکثر ہر چوتھے پانچویں دن وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہمیں جب بھی وہ ملتے ہیں ان کے الفاظ پر ایک ہی ہوتا ہے کہ یا نماز پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو اور اچھی اچھی باتیں کیا کریں۔ تو کسی بھی اچھے انسان کی یہ خوبیاں ہیں کہ وہ سب سے پہلے اور اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھتا ہے۔ کام، کاروبار، بزنس جو بھی ہے یہ سب چلتے رہتے ہیں، لیکن ایک انسان کا اچھا ہونا، ان کے اخلاق کا اچھا ہونا، یہ سب سے بڑی ان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بچے آپ کے میرے ٹیلنٹ ابھی دیکھ رہے تھے، ابھی جاری ہے، اور ان کی جو پرورش کی جا رہی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اور اس بات پہ تو میں چاہوں گا کہ تمام میری بہنیں جو ہیں ایک بار ڈاکٹر صاحب کے لیے زور سے تالیاں بجائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی عمر کا جو حصہ ہے وہ بچوں کی اسٹڈی پہ ہی گزار دیا ہے، بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے۔ ادروائز یہ حکمت بڑی اچھی کر لیتے ہیں، ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کتنے پیسے کما رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ شعبہ تعلیم کا ہی چنا، یہی بچوں کی بیس بنانے کے لیے کہ یہاں بھی ایک اچھا ادارہ ہونا چاہیے۔ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر کے ساتھ جتنا بھی تعاون کیا جائے وہ کوئی کام نہیں ہے۔ رہی بات بچوں کی، پیرنٹس کی، تو ہم اکثر مثالیں اپنے نبی سے ہی لیتے ہیں، ہمارا ٹاپکس بھی ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں، یہ پرورش کر رہے ہیں، تو یہ اللہ پاک کے نبی کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں اتنے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ دیے کہ آپ ان سے سیکھیں، ان کی روشنی، ان کی تعلیمات، ان پہ عمل کریں۔ اور جو ہمیں سبق ملا وہ یہی ہے، فارگیو اینڈ فارگیٹ، کہ آپ لوگ معاف کر دو اور بھول جاؤ۔ جب تک آپ ذہن میں رکھیں گے کسی بات کو، کسی غلطی کو، کسی لڑائی کو، تو ساری زندگی آپ اسے بھول نہیں پائیں گے اور خود کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ جو بھی آپ کے درمیان لڑائی ہو، اسکول کے درمیان کوئی بات نوک جھونک ہوتی ہے، اسے زیادہ دفع کر دیں تاکہ آپ لوگ خوش رہ سکیں۔ کیونکہ میرا ماننا ہے، اور یہ آپ سب بھی مانیں گے، کہ ایک بار ہی آپ لوگ آئے ہو اور اس کے بعد ایک بار آپ نے واپس جانا ہے۔ تو اس دن کے لیے جس دن سب عالم روح اکٹھے ہوں گے، تو اس دن جب حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا ہے تو کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم کچھ اچھا کر کے آئے ہیں۔ آپ ایک انگریز ہیں، انہوں نے ہمارا قرآن پڑھا، اس کی ٹرانسلیشن کی، اس نے بہت کچھ سیکھ لیا، ہم وہیں بیٹھے ہیں۔ نیلسن منڈیلا ایک نام ہے، جو پہلے اور پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے اس نام کو۔ جب وہ جیل سے چھوٹے کسی کیس میں 27 سال کے بعد، تو ایک BBC کے رپورٹر ان کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ سر یہ جو آپ نے اتنی جیل کاٹی ہے اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے بھی وہ نبی کی جو مثال تھی وہی دی کہ فارگیٹ کرو اور فارگیو کر دو، یعنی کہ اسے معاف کر دو اور بھول جاؤ۔ میں ان کو یاد نہیں رکھنا چاہتا کہ 27 سال جو میں نے جیل میں گزارے ہیں وہ یاد نہیں رکھنا چاہتا، میں اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ تو یہی ہمارا شیڈول ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم جو سکھاتے ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ بیٹا معاف کرنا سیکھو اور بھول جانا سیکھو۔ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے، ہم کسی کو نہیں کریں گے، تو میرا خیال کہ ہماری لائف بھی نہیں ہے، ہم کیا کسی کو بخشیں گے۔ اللہ پاک کی ذات بہتر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔
اسی طریقے سے میں بچوں کو بار بار اسٹیج پہ آتا دیکھ رہا تھا کہ ان کے اندر بھی ایک پیغام ہے، ہر پروگرام میں ایک ان کا پیغام تھا جو ہم نے فیل کیا، محسوس کیا، ہمیں اس کے مطابق لے کے چل رہے ہیں ان بچوں کو۔ بچے چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے جائیں، لیکن یہ کون کر سکتا؟ یہ مائیں۔ ایڈسن ایک سائنسدان تھا، یا پڑھے ہوئے بچے ہیں ان کا نام سنا ہے، ایڈسن ایک سائنسدان تھا، اس نے ایک بلب ایجاد کیا تھا، اس کی والدہ محترمہ ان پڑھ تھی۔ جب ایڈسن ایک اسٹوڈنٹ تھا، چھوٹی عمر کا بچہ تھا، تو اسے ایک لیٹر استاد نے دے کر گھر بھیج دیا تھا کہ یہ لیٹر لو اور اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اب وہ لیٹر اس نے اپنی ماں کو دیا تھا، ماں ان پڑھ تھی، ایڈسن چھوٹا تھا۔ اب ماں نے تھوڑے بہت تو سمجھ آ گئی یہ لکھا کیا ہے، اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے، لیکن اب ماں نے اسے یہ نہیں کہا جیسے ہماری ماں نہیں کہتی ہیں، نہیں کہا میں آ گیا، پاس بھی نہ آیا، کاپی لایا کہ نہیں آیا، پاس بھی نہیں ہویا، ایسی سی باتیں جو کرتے ہیں۔ اس کی ماں سمجھدار تھی، اس نے لیٹر پڑھا، اس نے کہا بیٹا اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے سر کہہ رہے ہیں، تمہارا اسکول کہہ رہا ہے کہ ایڈسن تم ایک بہت لائق بچے ہو، اور جتنے تم لائق ہو اتنے ہمارے پاس قابل ٹیچر نہیں ہے، تو اب بہتر ہے کسی اور اسکول میں داخلہ لے لو۔ وقت گزرتا گیا، ماں کی ڈیتھ ہو گئی، ایڈسن بڑا ہو گیا، سائنسدان بن گیا۔ اب جب وہ ایک دن بیٹھا اپنے اسی لیب کی صفائی کر رہا تھا جہاں وہ ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا، تو وہی لیٹر اس کی کتاب سے پھر گرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، پڑھتا ہوا رو پڑتا ہے، کیونکہ اس میں تحریر بڑی عجیب تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ محترمہ آپ کا بیٹا انتہائی کم ذہن ہے، یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، نالائق ہے، شرارتی ہے، اس لیے سے ہم نے اسکول سے نکال دیا۔ اب دیکھیں اس ماں نے اس دن اسے اور سنایا، آج اس کی حقیقت اور تھی۔ اس حقیقت نے جو ماں نے اسے چھپائی اسے سائنسدان بنا دیا۔ اور ہمارے پاس عالم یہ ہے کہ آج اگر ڈاکٹر شفیق صاحب کا بچہ ایک پاس نہیں آیا تو اس کی گھر خیر نہیں ہے، پھر ڈاکٹر شفیق صاحب کی بھی خیر نہیں ہے، پھر آخری فیصلہ کیا ہوگا؟ دوا کرو یہ کوئی اسکول ہے، نال نواں اسکول بڑے ہوتے پا دینے ہیں۔ بھائی وہ بھی یہی تعلیم دیں گے، وہ بھی یہی پڑھائیں گے، لیکن جو تربیت دینی ہے نا وہ آپ لوگوں نے دینی ہے، ماں نہیں تربیت دینی ہے۔ آپ ایک خاکہ دیکھیں نا، ہم جب زندگی کا ایک خاکہ دیکھتے ہیں تو ایک باپ ہے، وہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے، اور اگر آپ اپنی اولاد کو بہتر تربیت نہیں دیں گے، ان کو بہتر ماحول نہیں دیں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے عیب ایسے بیان کریں گے جیسے فخری انداز ہو، تو یہ ان بچوں کے مستقبل کے لیے ایک المناک واقعہ ہوگا۔ وہی بچے بڑے ہو کر آپ کو نہیں پوچھیں گے، آپ کی تلق نہیں دیکھیں گے، وہ اپنے باپ کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ماں کیا دیا تھا مجھے، میرا باپ تو کماتا تھا، دیتا تجھے تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، یہ خوشیاں بھی ہمارے لیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری ہوئی شادی پہ بات کر رہے تھے، تو یہ بالکل ایک جینوئن سی بات ہے کہ بہت بڑا رشتہ جو میرے اللہ اور نبی کو سب سے پیارا رشتہ ہے نا، اہل زمین پر اس نے یہ بنایا ہے میاں بیوی کا تعلق اپنی پوری دنیا کو چلانے کے لیے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو چیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں قرآن کی روشنی میں سیکھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ زیادہ ٹائم نہیں ہوگا آپ کا، ایک آدمی ایک رابطی دیہاتی جا رہا ہوتا ہے، کہیں رستے سے سفر کر رہا ہوتا ہے، تو اچانک آگے سے اسے ایک آدمی ملتا ہے، وہ پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ کہتا ہے جی میں فلاں ایک محلے میں میرا دوست ہے علاقوں میں اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی کیوں، کیا کرنا اسے مل کر، کوئی فائدہ نہیں، رہنے دو۔ کہتا نہیں یار وہ بہت اچھا ہے، میں اسے جب ملتا ہوں نا سارے غم بھول جاتا ہوں، سارے ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ تو وہ جو فرشتہ تھا وہ اپنی انسانی شکل سے نکل کر اسے کہتا ہے کہ یار میں تو فرشتہ ہوں، میں تیرے امتحان لینے آیا تھا اور اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں نے ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اتنا بڑا یہ رشتہ رکھا ہے کہ روز قیامت تک اللہ پاک اس کا حساب لکھتا رہتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف بچوں کو تعلیم نہیں دینا، ساتھ تربیت بھی دینی ہے، ساتھ ان کو ایٹیکیٹ سکھانا ہے، ہم نے ان کو بڑے اور چھوٹے کی پہچان سکھانی